آپ کو کیا لگ رہا ہے سب کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ جو غداری، یہ اس طرح کی اصطلاحیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی ریلیٹیو ہوتی ہیں کہ آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے معاشلاؤں میں کہ ملک کے مفادات جو ہیں، بڑا بیر ایوب خان صاحب نے امریکنوں کو دے دیا تھا، ضیاء الحق صاحب نے جو ہے نا پورے پاکستان و افغانستان میں جھونک دیا تھا، یہ مشرف کے زمانے میں جو ہے یہ بلوچستان میں اڈے دے دیے گئے تھے، فری تھی یہاں پہ جو مرضی آ رہا ہے جا رہا ہے. تو اس وقت بھی جو ہے نا یہ صرف کوئی سویلین کا ٹھیکیداری نہیں ہے، اس کے اوپر منوپلی نہیں ہے کہ جی غداری والا. تو یہ اس پہ بڑے کوسچنز کیے جا سکتے ہیں. ہمیں خود نواز شریف صاحب کی کئی باتوں پہ بڑے اعتراض ہیں. فار ایگزامپل جب وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو تانا دیتے ہیں کہ جی آپ سلیکٹڈ لوگ لے آئے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ جناب اس سے پہلے خود بھی ایک کنفیشن، اقرار بھی کرنا چاہیے کہ میں ماضی میں کتنا اعلیٰ کار رہا اور میں نے کب جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو ذریعے میں خود آیا اور کتنی دفعہ میں نے سازش کر کے کی. تو یہ اگر کنفیشن ساتھ آ جائے تو ان کی بات میں تھوڑا سا وزن پیدا ہو جائے گا. دوسرا ہاں یہ بھی ان پہ الزام رہے ہوئے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ فار ایگزامپل میں اور روف کلاسرا ہم بھی پیس نہیں کرے ہوئے ہیں. اب تو خیر وہ حالات ہی بدل گئے ہیں، مگر ایک زمانے میں تھا کہ اچھی بات ہے اگر صلح ہو جائے مگر ان کے اوپر یہ شک رہتا تھا کہ یہ کئی دفعہ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے صلح میں زیادہ کوشش کر رہے ہیں، جتنا کہ یہ نظریاتی طور پہ اتنے مائل نہیں ہیں جتنے کہ اپنے مفادات کی وجہ سے، کیونکہ ان کے تعلقات بزنسز کے اور یہ اسٹیشن کے رہے ہوئے ہیں. مگر یہ جو ٹریٹر کالنگ ہے نا، یہ پاکستان میں ایک مذاق بن گیا ہے. غداری یہ ایک مذاق ہی بن گیا ہے. تو یہ مذاق تھوڑا سا رک جانا چاہیے. میں اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا ایک اور، کیونکہ یہ پیمرا کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے، اس سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے کہ ایک نیا فار ایگزامپل پیمرا کا ہم پہلے ہی بتا رہے تھے. انہوں نے پہلے تو نواز شریف صاحب کی تقریر والا وہ اسٹرکچرز کیا ہے، جس کے لیے میں نے بتایا کہ شاید عدالت سے رجوع کیا جائے کہ اس کو ڈیفائن کریں کہ جناب یہ کیسے عدالتی کارروائی کو کور کیا جائے گا، سب جوڈس کو کیسے کرنا ہے. مگر ساتھ میں ایک نئی ایک عجیب چیز آئی ہے کہ ایک بسکٹ کا ایک اشتہار ہے، اس کو بین کر دیا ہے پیمرا نے کہ جناب یہ وہ دیکھا گیا ہے. میں نے اس اشتہار کو کوئی 10 دفعہ دیکھا ہے، اور اگر وہ اشتہار بین ہو سکتا ہے نا تو اس کے بعد 70 سال سے پاکستان میں جتنی بھی فلمیں بنی ہیں نا وہ بھی بین ہونی چاہیے، سارے ہی ڈرامے بین ہونے چاہیے اور سب کچھ ہی بین ہو جانا چاہیے. اس کے بعد کچھ نہیں ہے اس کے اندر. اگر کوئی کسی کو اس کے اندر جو ہے نا بیماری نظر آتی ہے، فحاشی نظر آتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کا علاج ہونا چاہیے. وہ واقعی مریض آدمی ہے جس کو اس کے اندر گند نظر آتا ہے. بہرحال اس کے اندر یہ آپ یہ چینلز نے، اور خاص طور پہ میں کھلا کہہ دوں کہ یہ ایک گروپ ہے ہمارا میڈیا کا، انہوں نے پاکستان میں سیکٹیرین فساد انہوں نے شروع کیا کہ ایک طرف شیعہ بنا دیا عالم اور ایک طرف سنی بٹھا دیا اور وہاں سے یہ ڈویژنیں شروع کروائیں. اس کے بعد یہ بھی سلسلے چھیڑے گئے کہ ایک دم سے بہت زیادہ کنزرویٹو بھی وہ والی چیزیں، اس طرح کی اشتہار بھی بند کروائے گئے، اور پھر سب سے زیادہ ماڈرن جو ہے نا انٹرٹینمنٹ چینل اینڈ میگزین وہ بھی نکالے گئے. تو مجھے صرف یہ آتا ہے کہ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. فار ایگزامپل ایک لائٹر بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے فار ایگزامپل ایک زمانے میں انہوں نے شیمپو کا اشتہار بند کر دیا، تو میں نصرت جاوید، حامد میر اور نصرت جاوید صاحب تھے، اتفاقاً انہوں نے اس زمانے میں اچھے زمانے میں ہمیں بھی ناشتے پہ بلایا. تو ہم نے ان سے کہا کہ میاں صاحب باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں، یہ آپ نے یہ کیوں بند کیا ہے؟ شیمپو کے اشتہار میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ آپ نہیں سمجھتے، یہ دیکھیں نا شیمپو میں لڑکی کی جب بال دکھائے جاتے ہیں نہاتے ہوئے تو وہ اس سے لوگوں کو بڑے گندے خیالات آتے ہیں. تو محمد مالک صاحب بڑے شرارتی آدمی ہیں اور ان سے رہا بھی نہیں جاتا ان چیزوں پہ. انہوں نے کہا پرائم منسٹر معاف کیجئے گا، شیمپو کے اشتہار میں بال نہیں دکھائے جائیں گے تو آپ کی اور میری ٹینڈ دکھائیں گے. انہوں نے ایگزیکٹلی یہ سو منی ورڈز میں کہا.
ان دنوں جو ہے نا میاں نواز شریف نے بال نہیں لگوائے ہوئے، تو وہ سارا ایک مذاق میں ہے. تو یہ ایک مذاق ہے، یہ ایک مذاق ہے کلاس صاحب. تو میں نے کہا وہ بھی یہ بات ریلیٹڈ ہے تھوڑی سی. تو کلاس صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے اپارٹ فرام دس کہ یہ جو مقدمات درج ہوئے ان کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، کیوں ایک اس لفظ سٹیج ہوتا پر؟ ہے میرا خیال ہندو میتھالوجی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے کارما، Yes. کہ آپ کے وہ اچھے گن یا اچھے کام جو ہیں اس کا بدلہ اچھے شکل میں ملتا ہے، برے کرتے ہیں تو آپ جیسا کو کرو گے ویسا بھر. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جو مطلب بالکل عامر نے بڑا تفصیل سے بتایا. ہم نے تو کبھی یہ ٹریٹر کالنگ کے نہ حق میں رہے، نہ میرا خیال کبھی ہمارے شو قلم زبان سے کسی کے لیے اس طرح کا لفظ نکلو. ہم سب کو محب الوطن سمجھتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، جو آج اتنی بڑی پوزیشن لے رہے ہیں کہ بڑا وہ غلط ہوا، ہم بھی کہہ رہے ہیں غلط ہوا، اور ویری وائزلی یہ فواد چودھری اور حکومت نے خود کو ڈسٹینس کیا اس سے. ان کے اپنے ہی کنڈکٹ یہ کہتے ہیں ہمیں نہ یاد دلا، میں زیادہ لمبا نہیں جاؤں گا. یہ پچھلی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب تک بھی نہیں جاتا کہ جناب کہ ان کو جنہوں نے پھانسیاں لگائیں جو ہے سول سپریمیسی کے لیے لڑ رہے ہیں، تو یہ کتنے جنرل جا کے ڈارلنگ تھے اور ان کے روحانی بیٹے بھی بنے ہوئے تھے، روحانی باپ بھی تھے، ان کے مشن بھی انہوں نے پورے کرنے تھے، جنہوں نے پورا پولیٹیکل پروسیس کو انہوں نے سکرائب کیا. ایک انہوں نے اس کے پارٹی کے چیئرمین کو انہوں نے بھٹو کو پھانسی لگائی. یہ ان کے سب سے زیادہ گارڈین بھی تھے، اور ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی، اس کی جنرل ضیاء کی آئیڈیالوجی. پھانسی لگائی نا ایک پرائم منسٹر کو. آپ تو جو ہے نا آپ تو لکی تھے. بلکہ مشاہد حسین کی مجھے بات یاد آ رہی جناب مشرف دور میں جب ان کو وہاں پہ ٹرائل چل رہا تھا ہائی جیکنگ کا، انہوں نے کہا شکر کریں کہ سندھی ججز تھے، آپ بچ کے آ گئے عمر قید میں. اگر پنجاب کے ججز ہوتے تو بھٹو کی طرح آپ کو پھانسی لگاتے. یہ بات آن دا ریکارڈ ہے. آپ تو اس بندے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور آپ نے کبھی جو عامر نے بات کی کبھی اپنی آ کے اپنی ذات کی مذمت بھی نہیں کی. اب آپ نے کبھی معافی بھی نہیں مانگی کہ ہم نے جناب ضیاء کے ساتھ کھڑے ہو گئے. کم از کم خواجہ آصف نے اپنے باپ کے کمیشن پہ سپورٹ جو دی تھی ضیاء کو، معافی تو مانگی تھی نا. اتنی تو جرأت آپ میں ہے نہیں. مطلب آپ کہتے تھے ہم اس وقت بھی ٹھیک تھے جب ہم آ کے بھٹو کی پھانسی کو جسٹیفائی کر رہے تھے، پھانسی لگانے والے کو ہم جسٹیفائی کر رہے تھے. جب بینظیر بھٹو کو سیکورٹی رسک کس نے قرار دیا تھا؟ سیکورٹی رسک کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے نا جو آج ایف آئی آر میں آیا ہوگا غدار پر آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا نا. اور کس کے کہنے پہ کر رہے تھے اس وقت؟ یہ سارے اسے جناب حمید گل صاحب تھے اس وقت، جنرل آپ کے بیگ صاحب تھے، این کمپنی تھے. آپ کہتے ہیں بینظیر بھٹو وہ سیکورٹی رسک ہیں. یہ کہتے ہیں تو ان کا نام سن کے مجھے آگ لگ جاتی ہے. یہ چیزیں چلیں، یہ تو یہ پچھلے دور کی ہوگی. میں تازہ بتاتا ہوں، آئین شکنوں کے ساتھ آئے تھے نا. آئین کو توڑنا بھی تو غداری ہے نا. چلے مان لیا اس وقت آپ کی جو بھی ایڈجسٹمنٹ تھی آپ نے کر لی بھائی، کم از کم اس کا ایڈمیشن تو کر لیں، کنفیشن تو کر لیں. وہ بھی نہیں کرنا. اس وقت بھی ٹھیک تھے، آج بھی ٹھیک ہے. ابھی ان کا ریسنٹلی سن لیں، اگر وہ کلپ مل جائے، یہ قوم سن لے کہ کاشی عباسی صاحب کے شو میں خواجہ آصف صاحب نے جب جیو نے رپورٹنگ کی تھی حامد میر صاحب پہ حملے والی، انہوں نے کیا ان کے بارے میں الفاظ کہے تھے، جیو کے بارے میں، جنگ گروپ کے بارے میں، پوری میڈیا کے بارے میں کیا انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرے پاس کتنے بڑے ثبوت ہیں. ابھی جب تک وہ کلپ نہیں دکھائیں گے میں کامنٹ نہیں کرتا. آلموسٹ انہوں نے غداری کا ٹائٹل لگا دیا تھا ان پہ کہ انہوں نے جو کی رپورٹنگ کی یہ بھی ملک کے ساتھ غداری ہے. اور خواجہ صاحب نے کہا تھا میرے پاس ثبوت ہیں، یہ دکھائیں گے. میرا خیال ہے اگر کلپ مل گیا. ابھی کلپ ملا نہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا چلیں ایک چیز دوسری سن لیں. ڈان لیکس ہے. ڈان لیکس پہ آپ نے کیا کیا؟ ڈان اخبار جو آج سب سے بڑا ان کا ماشاءاللہ ان کو بڑی سپورٹ کر رہا ہے، سپورٹ دے رہا ہے. اور اس وقت ہم ان کی سپورٹ میں کھڑے تھے. ان کو غدار ڈکلیئر کر رہے تھے کہ آپ نے ڈان لیکس کو چھاپ کے جی آئی ٹی بنوائی انہوں نے، جس میں 2 فوجی افسران رکھوائے انہوں نے. میاں صاحب نے خود انہوں نے تمام پورے میڈیا کے 15-20 لوگوں کو ان کے سامنے پیش کروایا کہ گرین کلر ڈھونڈو، خبر کس نے نکالی، ملک کے ساتھ غداری ہو گئی ہے. اور پلس اگر ہمارے جیسے نہ کھڑے ہوتے تو صرف غدار کے فرار جو آ چکا تھا، جو آج کل ان کی محبت میں سنبھالے نہیں جاتے. ذرا وہ بھی دیکھ لیں جن کا نام انہوں نے ای سی ایل میں ڈالا، اس کا سیریل لائن کمپنی کا ڈان پورے کو انہوں نے آگے رگیت کے رکھ دیا. اگر ہم 3-4 لوگ نہ کھڑے ہوتے تو یہ گئے تھے سارے، باقی تو ان کے ساتھ کھڑے تھے. ارشد شریف ذرا ان کا سن لیں. ارشد شریف کے خلاف اس نے خبر دے دی، کوئی ملک کے ساتھ خدا نہ غداری نہیں کی، ایک خبر سٹوری کر دی. اسی شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو ٹی وی چینل پہ آج کل سنبھالے نہیں جاتے، انہوں نے ارشد شریف کے خلاف انٹیلیجنس بیورو کے ذریعے پرچہ کروایا، مقدمہ کروایا کہ ان کو پرچہ کریں، چھاپے ماریں، گھر پہ بھی دفتر گرفتار کریں. یہ جو آج ہمیں بتا رہے ہیں یہ آپ کے کیے ہوئے کام ہے. نجم سیٹھی کو انہوں نے ایک تقریر کر دی تھی انڈیا میں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو اسٹیٹ جو ہے نا ہماری فیل ہو رہی ہے. ایک کامنٹ تھا نا، ایک ویو تھا. واپسی پہ رات کے 2 بجے انٹیلیجنس بیورو کو اٹھا کے ان سے جگنو محسن صاحب سے پوچھیں نا ذرا، آج کل جو سارے جمہوریت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب لڑائی لڑ رہے ہیں، ذرا ان سے پوچھیں رات کے 2 بجے آپ کے گھر پہ کیا ہوا تھا وہاں پہ. اسی جنگ گروپ پہ میر شکیل الرحمان پہ، ملیا لودھی پہ، ان سے پوچھیں. آپ پہ بغاوت کے پرچے یہ نواز شریف صاحب نے کروائے تھے. بھائی صاحب یہ رستے جو ہیں اللہ کے فضل سے آپ خود ان کو دکھا کے گئے تھے. یہ تو میں نے تھوڑا مختصر سے بتایا ہے، بڑی لمبی ڈیٹیل ہے جو ان کی پیش کی جا سکتی ہے. لیکن ایون دین میرا خیال ہے مقدمے بغاوت کے یہ ٹریٹر کالنگ جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ان کو پھر موقع ملا نا، یہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے نا. میں شرطیہ کہہ رہا ہوں یہ 4تھی دفعہ پھر بھی لوگوں پہ اسی طرح یہ پرچے اور یہ رہیں گے. چلیں اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم بنتے بھی ہیں کہ